ٹوبا کے پاسپورٹ دفتر کے باہر ٹاؤٹ مافیا سرگرم، ایجنٹ کے بغیر پاسپورٹ بنوانا مشکل ہو گیا۔ 500 روپے 2 لائن میں سب سے آگے جاؤ، 5000 کا نوٹ دکھاؤ، تمام اعتراضات سے چھٹکارا پاؤ، شہری پریشان۔ فیصل آباد میں شہریوں کی ایکسائز انسپیکٹروں کے ساتھ ملی بھگت، پراپرٹی ٹیکس کی مد میں کروڑوں روپے ادا نہ کیے۔ محکمہ کی انٹرنل آڈٹ رپورٹ میں انکشاف، ایکسائز انسپیکٹر نے 2600 سے زائد شہریوں سے مبینہ طور پر رشوت لے کر کمرشل جائیدادوں کا ریکارڈ ڈبل دیا۔ قومی خزانے کو 17.5 کروڑ کا نقصان پہنچایا گیا۔ گھریلو کمرشل انڈسٹریل صارفین پر سختیاں تو سرکاری اداروں کو کھلی چھٹی۔ ریجن بھر کے سرکاری اداروں نے 1 ارب 80 کروڑ کے بجلی بل ادا نہیں کیے۔ واسا پیسکو کو 1.5 ارب کا بل ادا نہ کر سکا۔ پنجاب پولیس نے بھی 3 کروڑ سے زائد کا بل نہ بھرا۔ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، ریلوے، وفاقی محتسب، محکمہ جیل، PHA ایجوکیشن اور محکمہ جنگلات نے بھی بل ادا نہ کیے۔ بھوانہ میں انجمن پٹواریان کی قلم چھوڑ ہڑتال جاری، پٹواریوں کی طرف سے AC آفس کے احاطے میں دھرنا۔ فیسکو بھوانہ نے 2 قانون اور 1 پٹواری پر بجلی چوری کا مقدمہ درج کرایا ہے۔ انجمن پٹواریان نے کہا جب تک جھوٹا مقدمہ خارج نہیں کیا جاتا دھرنا جاری رہے گا۔ شوگر مل سے ادائیگی ہوئی نہ، فیسکو نے بلز پر ریلیف دیا۔ کھادوں کی فراہمی پر بھی مسائل سے دوچار، کسانوں نے انتظامیہ کی عدم توجہی پر مایوسی کا اظہار کر دیا۔ کسانوں نے کہا حکومت پنجاب ہمارے مسائل کے حل کے لیے اقدامات کرے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت چنیوٹ امجد گورسی نے جعلی کھادوں کا سٹاک پکڑ لیا۔ جعلی کھادوں میں 820 کلو گرام SOP پوٹاش، 1450 کلو BOP سمیت 750 لیٹر جعلی پوٹاش لیکوئڈ بھی برآمد کیا گیا۔ ملزم گرفتار، مقدمہ درج۔ مہنگائی کے ستائے غریب کے دکھ ہزار، جھنگ میں چینی سستی ہوتے ہی چاول مہنگا ہو گیا۔ 1 ہفتے میں چاول 10 روپے کلو مہنگا، قیمت 360 روپے سے بھی تجاوز کر گئی۔ فیصل آباد کی یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا اور چینی اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر، آٹا اور چینی جیسے ہی آتا ہے اسی وقت ختم ہو جاتا ہے۔ خواتین کہتی ہیں روز یوٹیلیٹی سٹورز پر آتے ہیں لیکن آٹا ملتا ہے نہ ہی چینی، خالی ہاتھ ہی گھر لوٹنا پڑتا ہے۔ فیصل آباد چیمبر کے بجلی کی بڑھتی قیمتوں پر تحفظات، سینئر نائب صدر ڈاکٹر سجاد ارشد نے کہا حکومت نے جتنی کم از کم اجرت مقرر کی اس سے زیادہ تو ورکروں کا بجلی کا بل آ رہا ہے، حکومت بجلی کی قیمتوں میں ریلیف دے۔ مہنگی بجلی پروسیسنگ ملز مالکان کے لیے درد سر بن گئی۔ چیئرمین اپٹما حافظ اصغر قادری کہتے ہیں کہ انڈسٹری کی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں، حکومت بند کمروں میں فیصلے کرنے کے بجائے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر فیصلے کرے تو انڈسٹری کو بچایا جا سکتا ہے۔ کم ہوتے ہوئے ڈالر کے ساتھ صنعت کاروں نے دھاگا کمپنیوں سے دھاگے کی قیمتوں میں بھی کمی کا مطالبہ کر دیا۔ کہا ڈالر 1 روپے بھی بڑھ جائے تو قیمتیں فوراً بڑھا دی جاتی ہیں، مگر ڈالر میں نمایاں کمی کے بعد بھی دھاگا سستا نہیں ہوا۔ ادھر ایکسپورٹرز مشکلات کا شکار، کم ہوتے ڈالر پر مطمئن لیکن عالمی منڈی میں کیا قیمت رکھی جائے مسئلہ بن گیا۔ ایگزیکٹو ممبر ایبوما خالد ندیم نے کہا ڈالر کے حساب سے مینوفیکچرنگ کاسٹ دیکھنا ہوتی ہے کیونکہ بیشتر خام مال درآمد ہوتا ہے۔ فرض کریں 10 روپے ڈالر قیمت بڑھی ہے نا، دھاگا کمپنیوں نے 20 روپے دھاگے کی کون کے پیچھے بڑھانے ہوتے ہیں، اور اب آپ دیکھیں اوپن مارکیٹ میں 30 روپے ڈالر نیچے آ چکا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں آج بھی 350 روپے ڈالر کے حساب سے دھاگا مل رہا ہے، اور دھاگا ہم لینے جائیں پھر بھی کہتے ہیں کہ دھاگا شارٹ ہے۔ ایز اے ایکسپورٹر ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں ہمیں ایٹ لیسٹ ایک ریٹ فکس ہو 4 ماہ 6 ماہ کے لیے کہ ہم اس کے اوپر پلاننگ کر کے کسٹمرز کو پرائسز دے سکیں، کیونکہ جب شپمنٹس جانی ہے 3 ماہ بعد یا 4 ماہ بعد نو باڈی نو کہ اس وقت کیا ریٹس ہوگا۔ اسی طرح امپورٹس کے اوپر بھی جو بائنگ کر رہے ہیں ان کو بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کس ریٹ کے اوپر یہ خریدنی ہے۔ پراپرٹی ڈیلرز کاروباری بحران سے پریشان، کہا حکومت کے جائیداد کی خرید و فروخت پر لگائے گئے بے تحاشا ٹیکسز سے نہ صرف کاروبار کا پہیہ رک چکا بلکہ ٹیکس کلیکشن میں بھی کمی آ رہی ہے۔ کاروبار چلے گا تو ٹیکس اکٹھا ہوگا، حکومت کو پالیسی میں نرمی کرنی چاہیے۔
ٹوبہ سے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا دفتر جھنگ منتقل، ہزاروں طلباء و طالبات کو شدید دشواری کا سامنا، یونیورسٹی کی بلڈنگ کی تعمیر کے لیے مختص کی گئی 4 کنال اراضی پر طویل عرصے بعد بھی کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ تعلیمی بورڈ فیصل آباد نے انٹرمیڈیٹ امتحانات کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ 99,874 امیدواروں میں سے 65,837 کامیابی کی شرح 65.92% رہی۔ تعلیمی بورڈ کی طرف سے کسی طالب علم کو پوزیشن نہیں دی گئی۔ تمام نتائج تعلیمی بورڈ فیصل آباد کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیے گئے۔ انٹرمیڈیٹ کے نتائج ضلع جھنگ سے 16,073 طلباء و طالبات میں 11,480 کامیاب، جبکہ جھنگ میں سرکاری تعلیمی اداروں کے نتائج مایوس کن رہے۔ گورنمنٹ گریجویٹ کالج 18,000 کے صرف 33% طلباء پاس ہو سکے۔ ایک کالج کے سوا کوئی 50% سے زیادہ نتائج نہ دے سکا۔ جھنگ ڈسٹرکٹ اسپتال کی واحد سی ٹی اسکین مشین ٹھیک نہ ہو سکی، دوسرے روز ہی مریضوں کو مشکلات کا سامنا، سی ٹی اسکین کے لیے مریض پرائیویٹ اسپتالوں کا رخ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ سیکرٹری ہیلتھ پنجاب علی جان خان کا ڈی ایچ یو اسپتال جھنگ کا سرپرائز وزٹ، کام میں غفلت برتنے پر 3 ملازمین کو نوکری سے فارغ، ایک کو ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ رپورٹ کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ صحت سہولت پروگرام فیصل آباد میں پرائیویٹ اسپتالوں میں مریضوں کے ڈائلسس، تھیلیسیمیا، کینسر میڈیسن مکمل، جبکہ ہڈی پٹھا جوڑ اور نیورو صرف ٹراما کی حد تک مفت سہولت حاصل کر سکیں گے۔ دیگر امراض کے علاج کے لیے مریض کو 30% ادائیگی کرنا ہوگی۔ فیصل آباد میں بڑھتے انفراسٹرکچر کے مسائل شہریوں کے لیے وبال جان بن گئے۔ پیپلز کالونی کا صدیقہ روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، شہری دھول مٹی میں سانس لینے پر مجبور، دکانداروں کے کاروبار بھی متاثر ہونے لگے۔ جھنگ باسیوں کے لیے اچھی خبر، ڈسپوزل اسٹیشنز کی بحالی اور سیوریج لائنوں کی صفائی کا کام جاری، 96 کروڑ روپے لاگت کے فیز 3 پر بڑی پیش رفت، ٹینڈر جاری کر دیے۔ آئندہ ایک ہفتے میں دوران سیوریج کا نیا سسٹم بچھانے کے لیے ورک آرڈر جاری ہوگا۔ فیصل آباد گھوکوال مین ملت روڈ کے لیے 3 کروڑ 10 لاکھ منظور، ایم سی ایف کی اسکیم کے لیے فوری فنڈز جاری کرنے کی اطلاع۔ بیت المال فیصل آباد کو 3 کروڑ کے میڈیکل اور 70 لاکھ کے تعلیمی فنڈز مل گئے۔ میڈیکل فنڈز کے تحت مستحق افراد کے لیے کینسر اور دیگر بیماریوں کا علاج معالجہ کیا جائے گا۔ حلقہ NA 106 میں بجلی سے محروم دیہاتوں کی سنی گئی، فیسکو بورڈ آف ڈائریکٹرز نے آئندہ اجلاس میں NA 106 میں بجلی منصوبوں کا ایجنڈا شامل کر لیا۔ بورڈ آف ڈائریکٹر کی منظوری کے بعد نئے دیہاتوں اور آبادیوں میں بجلی کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس، 9 مئی اور جڑاوالا کے واقعات سے متعلق امور پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے 3 وزراء اور اعلیٰ افسران پر مشتمل ٹیم تشکیل دے دی۔ ٹیم کو جڑاوالا کا دورہ کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ صوبائی وزراء منصور قادر، بلال افضل، اظفر علی ناصر جڑاوالا کا دورہ کریں گے۔ جھنگ کے ڈسٹرکٹ اسپتال میں میڈیکل بورڈ کا اجلاس، MS ڈاکٹر شہباب عالم کی زیر صدارت ہوا۔ اجلاس میں میڈیکل بورڈ میں 18 کیسز کا فیصلہ کیا گیا۔ یونیورسٹی آف ایجوکیشن فیصل آباد کیمپس میں بیک وقت 3 دن افتتاح، وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر طلعت نصیر پاشا نے کیفیٹیریا، انگلش ایکسیس پروگرام اور فیمیل فیکلٹی کے لیے ہاسٹل کا افتتاح کر دیا۔ کولگیٹ پاکستان دانتوں کی صحت و صفائی آگاہی میں پیش سدا مسکرائے پاکستان کے نام سے فیصل آباد میں 8 مختلف مقامات پر اورل ہیلتھ ویک کا آغاز کیا۔ مینیجر اورل کیئر کیٹیگری مس رتابہ اور مینیجر پروفیشنل سروسز سینٹر ریجن شہزاد کیسر کی نگرانی میں مفت چیک اپ۔ ٹوبہ میں زرعی یونیورسٹی کے سب کیمپس میں متوازن خوراک اور اس کی اہمیت کے موضوع پر سیمینار، ڈپٹی کمشنر محمد نعیم کی شرکت۔ مقررین کا کہنا تھا کہ جسمانی صحت کے لیے متوازن خوراک انتہائی اہم ہے۔ ڈپٹی کمشنر چنیوٹ آصف رضا کی انٹر کالج ایتھلیٹکس مقابلوں میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے ایتھلیٹس سے ملاقات، ایتھلیٹس کو صوبائی سطح کے مقابلوں کے لیے رخصت کرتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔
ادھر ٹوبا کی ہاکی، فٹ بال اور ایتھلیٹکس ٹیموں نے فرسٹ ہائر ایجوکیشن گیمز کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ ڈپٹی کمشنر محمد نعیم نے کھلاڑیوں کو الوداع کیا۔ کھلاڑیوں نے عزم کا اظہار کیا کہ ٹرافی جیت کر لائیں گے۔ اور فرسٹ انٹر ڈویژنل ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کالج اسپورٹس چیمپئن شپ کے لیے فیصل آباد کی ٹیمیں لاہور روانہ۔ چیمپئن شپ کے مقابلے 18 ستمبر تک پنجاب اسٹیڈیم لاہور میں جاری رہیں گے۔ فیصل آباد سے 9 بوائز اور 7 لڑکیوں کی ٹیمیں حصہ لیں گی۔